جی السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کا ہوسٹ عمران بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے ہم ایک سیریز آف پروگرامز کر رہے ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ پی ایس کے اور این اے کے کینڈیڈیٹس کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں اور ان کے اور پارٹی کے منشور کے حوالے سے ان سے گفت و شنید ہو رہی ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک پی ایس کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، پی ایس 116 اور سابقہ پی ایس 122 جو کہ موجودہ پی ایس 116 ہے۔ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں محمد راحیل صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے ان کو ٹکٹ الاٹ ہوا ہے اور یہ میدان عمل میں موجود ہیں اس وقت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ راحیل صاحب، آپ بتائیے ٹھیک ہیں؟ شکر الحمد سر للہ۔ کیسی تیاری آپ کی؟ سر تیاری تو بہت اچھی ہے، بہت زبردست تیاری ہے، اور حلقے کی عوام کا رسپانس بہت اچھا ہے۔ بیسکلی عوام بہت زیادہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم سیاست کی طرف آتے ہیں۔ پہلے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور آپ پروفیشنلی کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے سیاست آپ کا پروفیشنلی تو آپ نہیں کرتے، آپ کا ذریعہ روزگار یا پروفیشنل آپ کچھ اور کرتے ہوں گے، تو اپنا ایک طرح تعارف آپ عوام کو اپنا تعارف۔ دیکھیں، میرا نام محمد راحیل ہے اور میں اسی کراچی کا باسی ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں، اور گریجویشن میں نے کی ہے اور اس کے بعد پھر میں بزنس میں آ گیا تھا۔ کنسٹرکشن میری فیلڈ ہے اور بس یہی چھوٹا سا تعارف ہے۔ خدمت خلق اور سوشل ورک کرنے کا شروع سے ہی شوق تھا، بچپن سے شوق تھا، اور جس کو میں نے اسٹارٹ کیا تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 2015-2016 میں، اور بس وہیں سے فرسٹ اسٹیپ ہے میرا پروفیشنل خدمت خلق کا، آپ اس کو سمجھ لیں۔ آپ شروع میں مجھے بتا رہے تھے جب ہم سیٹنگ ہوئی ہماری آ کے، اور جب آپ کے بارے میں پتہ کیا تو آپ نے معمار کے اندر، آپ معمار کا کوئی یوتھ فورم تھا جس کے آپ معمار یوتھ میں نے بنائی تھی، اور وہ اس وجہ سے بنائی تھی کہ جو ہم ینگسٹر ہیں بیسکلی، وہ ہم اپنا زیادہ تر ٹائم ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، اپنی گیدرنگ کو دیتے ہیں، اپنے دوستی یاری کو دیتے ہیں، حالانکہ اس کی جگہ پہ اگر ہم اپنے معاشرے کی کچھ خدمت کر سکیں، کچھ کام کر سکیں، جس میں ہم نے بہت ساری اچیومنٹ بھی کی تھیں۔ اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں، بہت سارے لوگ اس چیز کے گواہ ہیں، سوشل میڈیا اس چیز کا گواہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کیا تھا کہ جو بہت بڑی بڑی این جی اوز کرتی تھیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تو اب آ جاتے ہیں آپ کی سیاست کی طرف۔ تو آپ سیاست میں کیوں آئے، جب حالانکہ آپ اپنا یہ والا کام تو سوشل نیٹ ورک کے تھرو بھی، جس طرح آپ نے ابھی بتایا، آپ کر رہے تھے، تو آپ سیاست کی طرف آپ کو آنے کا کیوں شوق ہوا، یا شوق کہہ لیں یا ضرورت محسوس کیا آپ نے کہ آپ سیاست کی طرف آئیں؟ دیکھیں، معمار یوتھ جب ہم نے اسٹارٹ کی تھی تو اس ٹائم یوتھ ایک فورم بنایا تھا معمار یوتھ کے نام سے، اس کا میں چیئرمین تھا، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ گئے تھے، اور ہم نے ایک اسٹرگل اسٹارٹ کی تھی کہ ہم نے اس میں دو چیزیں تھیں۔ ایک، ہم نے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنا تھا کہ جو ٹیلنٹڈ ینگسٹر کو جن کو موقع نہیں ملتا، ہم ان کو لے کر آئیں، موقع دیں اور ان کی پبلسٹی کریں سوشل میڈیا کے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان غریبوں کی کہ جو لوگ بیچارے اپنے ذریعہ معاش سے پریشان تھے، ان کے لیے ہم کیا ہیلپ کر سکتے تھے، ہم نے وہ کام کیا۔ ہم نے راشن ایکٹیویٹیز کی، ہم نے کووڈ میں بہت اچھا کام کیا، اور ایک پوری یوتھ کو جوڑ کے رکھا اور معاشرے کی خدمت کی ہم نے۔ تو جب آہستہ آہستہ ہم بڑھتے رہے اس چیز میں، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی رہیں۔ اچھا، جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو گئی تو ظاہری بات ہے جب ہم نے اپنا ایک سرکل بھی بڑھانا تھا، جب سرکل بڑھتے سے بڑھتا گیا تو پھر کچھ ریکوائرمنٹس آ گئیں، کچھ ضروریات اس سرکل کو چلانے کے لیے، ان چیزوں کو وہ کرنے کے لیے، ساری چیزیں میں افورڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو جب یہ چیز ہوئی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ یار، جب میں فرد واحد ان چیزوں کو لے کر اور چند اپنے دوستوں کے بہاف میں جب یہ چیزیں کر سکتا ہوں، تو پھر میں کیوں نہ ایک بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر کے جو اس شہر کی نمائندگی کرتی ہو، اور جس کو جو مڈل کلاس کی پارٹی ہو بیسکلی، اور جس کو پتہ ہو کہ مڈل کلاس کے ایشوز کیا ہیں، بیسکلی گراس روٹ لیول پہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے ایشوز کیا ہیں، جن کو یہ پتہ ہو، میں ان کے ساتھ جڑوں اور اس کے بعد پھر میں کچھ کروں ان کے لیے، ان کے مسائل میں کمی کروں، مشکلات میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کی مشکلات کو کمی کی طرف لے کر آؤں۔ تو یہ وہ سب چیزیں تھیں کہ جو میں نے پالیٹکس کی طرف پالیٹکس، بالکل ایسے بالکل ایسے۔ اچھا، جب آپ پالیٹکس کی طرف آپ نے اپنی یوتھ کی اندر خدمات دینے کے بعد سوشل نیٹ ورک پہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے آنا ہے پالیٹکس میں، تو آپ کے پاس تو اس وقت کئی پلیٹ فارم موجود تھے، کافی سارے ایوینیوز موجود تھے آپ کے پاس، تو آپ نے
ایم کیو ایم پاکستان کو ہی کیوں چوز کیا؟ جی اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ بہت 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 اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ شہر کراچی، اس میں پیدا ہونے والا ایک ایک بچہ اس شہر سے، پاکستان سے سب سے پہلے، اور پھر سیکنڈ نمبر پہ اس شہر کو اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس شہر سے بہت محبت کرتا ہے، ایک دلی لگاؤ ہے اس کے ساتھ. یہ روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اجڑ گیا شہر. پچھلے 30-35 سالوں میں کہیں کسی جگہ پہ ہو سکتا ہے ہماری بھی غلطیاں ہوں، لیکن ان غلطیوں کو پھر ہم نے سدھارا اور ٹریک اپنا تھوڑا سا چینج کیا اور بہتری کی طرف چیزوں کو لے کر آئے. اچھا دیکھیں، جب میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا جائزہ لیتا ہوں تو اس میں ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے ایسی لگتی ہے جو گراس روٹ لیول سے لے کر اور اسمبلیوں تک اور سینیٹرشپ تک اس جگہ تک گئی اور ایسے ایسے لوگوں کو پہنچایا انہوں نے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جن کے پاس کروڑوں روپیہ سرمایہ دار لوگ نہیں تھے، وہ لوگ وہاں پر گئے اور اسی پارٹی نے پہنچایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر کراچی جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے، 70% ریونیو دیتا ہے، تو اسی شہر کی اگر لیڈرشپ منتخب ہوتی ہے تو وہی سب سے زیادہ اس شہر کا درد رکھتی ہے اور اس شہر کو سب سے آگے لے کر جا سکتی ہے. اور ماضی کے اندر اگر گزشتہ 30-35-40 سالوں کا اگر آپ پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں تو ہمیشہ جب جب ایم کیو ایم کو اختیارات ملے ہیں، ایم کیو ایم کو جب جب وسائل ملے ہیں، جب جب ان کو موقع ملا ہے، انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. لیکن اچھا راہیل صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ جب جب ایم کیو ایم کو مواقع ملے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو تو مواقع کب کب نہیں ملے؟ ایم کیو ایم تو پچھلے 35 سال میں ہر سیٹ اپ کا کسی نہ کسی صورت میں حصہ رہی ہے. بالکل بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں ایم کیو ایم کو مواقع ملے لیکن اختیار نہیں ملے، اور جب اختیار ملا انہوں نے ڈیلیور کیا. مثال دوں میں آپ کو، جی جی. پہلے میئر بنے ڈاکٹر فاروق ستار بھائی. اس شہر کراچی کا اگر آج مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو اس شہر کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی. نلکوں میں نہیں آ رہا، ٹینکر میں آ رہا ہے پانی. اس شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 15 سال بعد یا 20 سال کے بعد اگر کوئی جنگ ہوگی تو وہ پانی پہ ہی ہوگی. جو شہر ایسا ہو کہ جہاں پر پورے پاکستان سے لوگ آ کر ذریعہ معاش کے لیے بھی آئیں، بزنس کے لیے بھی آئیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آئیں اور علاج کروانے کے لیے بھی آئیں، پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس شہر کا حال یہ ہے کہ کوئی اس کے وسائل بڑھانے کی طرف تو دھیان نہیں دے رہا، لیکن آباد کرنے کی طرف دھیان دے رہا ہے، اس پہ قبضہ کرنے کی طرف دھیان دے رہا ہے، اس پہ اپنے پولیٹیکل اجارہ داری کرنے کے لیے تو دھیان دے رہا ہے. تو جب یہ والی چیزیں میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس شہر کے ساتھ اب اور ظلم نہیں ہو سکتا. یہ شہر جو ہے اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اسی شہر کی لیڈرشپ ہوگی تو وہ اس شہر کو آگے لے کر جائے گی. سر راہیل صاحب، ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا سفر اسٹارٹ ہو گیا پھر، اور یہ سفر اسٹارٹ ہوا 2016 میں آپ نے یہ سفر اسٹارٹ کیا. بالکل ایسے ہی ہے. 2016 میں جب آپ نے یہ سفر اسٹارٹ کیا اپنا ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ، جی جی، تو مطلب آپ نے ایز کیا فلسفی ان کی آپ کو پسند آئی جو آپ نے اسی طرف آنے کا فیصلہ کیا کہ یار نہیں، ایم کیو ایم پاکستان میرے لیے ایک مثبت قدم رہے گا؟ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے جب 88 کی بلدیات، ایم کیو ایم نے جب 88 کی بلدیات جیتی تھی تو اس ٹائم جنرل کونسلر، چیئرمین جو بھی تھے، ان لوگوں نے بہت ڈیلیور کیا تھا، کام کیا تھا، کروایا تھا، اس شہر کو بنایا تھا، صاف ستھرا کیا تھا. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ آج تک اگر کوئی پارٹی ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ صرف ایم کیو ایم ہی ہے، کیونکہ وہ عوام کے بیچ میں سے ہے. اور یہ ہمیشہ ایوانوں میں انہی لوگوں کو پہنچاتے ہیں کہ جو عوام کے بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، سرمایہ دار نہیں ہوتے، بزنس مین نہیں ہوتے. اب اس کا ایک کاؤنٹر سوال آ جاتا ہے کہ آپ نے ایم کیو ایم کو چوز کیا، لیکن ایم کیو ایم نے آپ کو کیوں چوز کیا ٹکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں سیاست کا شاید تجربہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ والی بات بھی رکھیں اس میں کہ خدمت خلق کا بہت تجربہ تھا. خدمت خلق میں یہ سمجھتا ہوں جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، وہ بنایا نہیں جاتا، وہ بنتا نہیں ہے، بائی برتھ ہوتا ہے سوشل ورکر. اس کو پین ہوتی ہے اپنے لوگوں کی. اگر رات کو 3 بجے بھی کسی کی کال آئے گی تو پھر اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں پہنچوں، اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کے مسائل حل کروں. تو یہ ہوتا ہے بائی برتھ سوشل ورکر. تو یہ والی چیز شاید دیکھتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان نے صرف مجھے ہی نہیں، اس شہر کراچی کے تمام کینڈیڈیٹ جتنے بھی چوز کیے ہیں ان کو اس بنیاد پہ چوز کیا ہے کہ ان کی عوام کے اندر کتنی پینیٹریشن ہے، وہ کتنے جڑے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ، عوام کے مسائل کے ساتھ، اپنے حلقے کے مسائل کے ساتھ، اور کب کب عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے طور پہ انہوں نے اسٹرگل کی ہے.
یا عوام کے لوگ جو عوامی جو حلقے کے لوگ ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ راہیل صاحب 2018 میں آپ جب الیکشن ہوئے، 2018 کے جو الیکشن تھے، آپ کے PS 122 ہوتا تھا، یہاں سے تحریک انصاف اچھے مارجن کے ساتھ ون کی انہوں نے یہ سیٹ بھی، NA کی بھی اور PS کی بھی. اب جب آپ عوام میں جا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اس وقت تو مجھے یاد ہے آپ کی شاید سیکنڈ پوزیشن تھی یا تھرڈ پوزیشن تھی اس حوالے سے، لیکن جب آپ اس وقت عوام میں جا رہے ہیں تو عوام آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں کہ آپ لوگ پچھلے 5 سال کہاں تھے، یا آپ اتنا ایک شہر پہ حکمرانی کرنے کے بعد 2018 میں میرا خیال ہے آپ کا ورسٹ ایکسپیرینس تھا. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ PTI یہاں سے جیتی نہیں گئی تھی، جتوائی گئی تھی، جیتی نہیں تھی PTI. اچھا، اس کا واضح مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آپ ابھی گوگل پہ سرچ کر لیں، ابھی آپ رزلٹ نکال لیں، اور جو سیکنڈ نمبر پہ آپ جماعت بول رہے ہیں MKM کے جو ووٹ ریجیکٹ کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کی کیلکولیشن اٹھا لیں. 900 ووٹ ریجیکٹ کیے گئے تھے MKM کے، 900 کے قریب ووٹ ریجیکٹ کیے گئے تھے. وہ والے ووٹ اٹھا لیں اور جو MKM کو دیے گئے تھے، جو شو کیے کہ اتنے 5000 سم تھنگ جو ووٹ ہیں، اس میں وہ ملا لیں، تب بھی جتنے کینڈیڈیٹ نے لیے تھے اس سے 300 زیادہ بن گئے. وہ راہیل صاحب آپ اسی پارٹی کے اتحادی بن گئے، وفاق میں بھی، وفاق میں آپ نے ان کے ساتھ جوائنٹ حکومت بنا لی. دیکھیں کرنا تھا نا، ڈیلیور کرنا تھا نا عوام کو. بھائی ہم تو ایسے نہیں کر سکتے، ہم ایسے نہیں کر سکتے جو اس ٹائم جو جماعت کا طرز سیاست ہے یا پیپل پارٹی کا جو طرز سیاست ہے کہ بس آ گئے، کیمپین چلائی، آ گئے، جیت گئے اور بیٹھ گئے، بس میں بیٹھا رہا ہوں، کچھ ڈیلیور نہ کروں.